وہ طائر لاہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، گمراہی جو ہے وہ بہت عام ہے آج، ہم میں سے ہر شخص گمراہ ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ گمراہی کیا ہے۔ دیکھیں، انسان جب آتا ہے، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں، اپنی اہمیت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اس کائنات میں حیثیت کیا ہے، اور انسان جو ہے اشرف المخلوقات اس کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے۔ یہ یعنی جو ظاہری کائنات ہے یہ بھی بہت وسیع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی یعنی پھیلی بھی ہے کائنات، پھر اس میں جو مخلوقات ہیں وہ بھی بہت زیادہ پھیلی بھی ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ انسان ہے، میں ہوں، آپ ہیں۔ اپنی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن کہیں بھی کوئی اگر ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وزیر اعظم ہے، اور اس کے اب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے اس کا، ایک وہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی بھی بہت بڑی مجلس ہے، محفل ہے، اس میں آ کے کچھ پاگلوں کی کسی حرکتیں شروع کر دے تو لوگ کیا کہیں گے اسے؟ نہ اپنے عہدے کا خیال ہے، نہ وقار کا خیال ہے، نہ یہ نہ وہ، حالانکہ وہ ایک کافی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عرض کروں، یعنی بنا سوچے سمجھے کچھ حرکات اور کچھ پاگل پنتی کی باتیں اور کچھ ادھر ادھر، تو وہ کیا مطلب اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لے، وہ وزیر اعظم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لے، کبھی جھاڑنے لگے، جھاڑا پوچھی کرنے لگے، کبھی کیا کرنے لگے، کبھی کیا، تو آپ دیکھ لیں لوگ ذرا حیران نہیں ہوں گے؟ اس پہ لوگ حیران ہوں گے، یار اس کی حیثیت دیکھو، اس کے وقار کو دیکھو، یا جو بھی ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جو سجائی ہے، اس میں انسانیت کا اعلیٰ مقام جو ہے وہ ہمارا ہے، انسان کا ہے، اور پھر اس کو اپنے وقار کا، اپنی حیثیت کا خیال کرنا ہے۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ جبکہ ہماری منزل اللہ ہے، ہم بلبلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بلبلوں کے ساتھ کھیل لیں اور بلبلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ جو بھی چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، یہ تو سب ختم ہونے والے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زینت ہے، یہ آپ کے ساتھ نہ قبر میں ہوں گے نہ حشر میں ہوں گے، اور آپ کی ساری توجہ جو ہے اسی ظاہر کی طرف ہے۔ آپ بتا دیں مجھے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہمارے ذہن؟ مال اور اولاد۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا ڈیگریڈ کر لیا ہے۔ بہرحال میں اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں کہ گمراہی کیا ہے۔ دیکھیں، انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، یا تو اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو پہچان لیا ہے، اس نے اپنی منزل کو پہچان لیا ہے، یا تو یہ اللہ کے راستے پر ہے، اللہ اس کی منزل ہے اور یہ اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے حکم، پیغمبر کی بات مان کے، پیغمبر کے راستے پر چل رہا ہے۔ ایک تو یہ اس کی پوزیشن ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا، یہ اس کا یعنی راستہ اس نے غلط کر دیا ہے۔
تو بھٹکا ہوا مسافر جو ہے اس کی کیا منزل ہوگی، کیا اس کی بھاگ دوڑ ہوگی، کیا اس کو حاصل ہوگا؟ آپ نے تو منزل ہی بھٹک دی. یہ مسئلہ ہے. تو انسان کی اس وقت جو بھی انسان ہیں دنیا میں، بشمول میرے، آپ کے، ہم سب کے، ہماری دو حیثیتیں ہیں. یا تو ہم اپنی منزل سے بھٹک گئے اور یا ہم ہدایت پر ہیں، راستے پر ہیں. تو یہ کوئی بھی دعویٰ آج نہیں کر سکتا کہ میں راستے پر ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں. ہم سب کے، یعنی دیکھیں، ہمارے مقاصد کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے. ظاہر کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے. ہماری امیدیں، ہمارا خیال، ہماری امیدیں، ہماری توقعات، ہماری پریشانیاں، سب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے. آج کا انسان ظاہر کے لیے پریشان ہے اور اپنے آپ کو اس نے بھلا دیا ہے، اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے. تو صورتحال یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، سورہ فاتحہ میں آپ دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ ہمیں دکھا. صراط الذین انعمت علیہم. خیر، مطلب دیکھیں، ہم تو یعنی قرآن میں ہمارے بارے میں ہے، سورہ بقرہ میں، سمن بکمن عمیون، یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے. ہم سب کی منزل اجتماعی طور پہ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، 1.5 ارب ہیں تقریباً جتنے بھی ہیں، یہ سب اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. اب ظاہر ان کی منزل ہے اور ظاہر کے پیچھے دیوانہ وار یہ دوڑ رہے ہیں. آج پاکستان کو لے لیں، 2021 جنوری کا مہینہ ہے، اپوزیشن ہے، حکومت ہے، جو بھی ہے، خواص ہیں، عوام ہیں، سب ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اللہ کا نام نہیں ہے ہماری کتاب میں. اگر ہے بس وہ واجبی طور پہ ہے، ظاہری طور پہ، تو بھٹک گئے نا. ہمیں تو یہ تعلیم نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، اور ہم مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. آج کا جو سورہ انعام کا تھا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَيُضِلُّونَ أَهْوَاءَهُمْ بغیر علم، بغیر کسی اپنی خواہشات کے بنا لوگ بھٹک کر زندگی گزار رہے ہیں بغیر کسی علم کے. دیکھیں، ہمارے جو بھی مستقبل کے منصوبے ہیں، جو توقعات ہیں، جو ہمارے مقاصد ہیں، جو بھی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل، یعنی حقیقی طور پر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا حقیقی مسئلہ تو ہمارا روح کا ہے، ظاہر کا نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے روحانی جلا دینے کے لیے بھجوایا ہے، تو کہ آپ اپنی روح کو ترقی دو. اے طائرے، تو ہم تو ظاہر کے پیچھے پڑ گئے. وہ طائر لاہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں، گمراہی جو ہے وہ بہت عام ہے. آج ہم میں سے ہر شخص گمراہ ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. ان ربک یعلم ہوا من یضل عن سبیلہ، ان ربک ہوا عالم من یضل عن سبیلہ. رب جانتا ہے اور کہ کون بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے. تو آج دیکھیں، ہم دعویٰ بھی، جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم رب کے راستے پر ہیں اور میری منزل اللہ ہے. تو یہ اس بات پہ سوچنا چاہیے. کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پوچھ لیں. اب جو بھی اس کا نتیجہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے وہ سچ ہے، وہ سچ ہے.
اور ایک دوسرا یعنی جو موقع اس کے بعد شروع ہوگا اس میں تو بالکل ہی ہمارے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی، اور وہاں پھر صرف وہ چیخنا چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ لہم فیہا زفیر و شہیر۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم